हेलो 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 इनके पास नहीं आना चाहिए। ग्लास में वहीं से ग्लास लो और दो बहुत मोटा खुलेगा। ले भाई पानी भरी है इसमें। Start and stop. जहाँ मैं आज भी जालिम को डरे हुसैन का है, जहाँ मैं आज भी जालिम को डरे हुसैन का है, जो झुक सका न किसी से वो सर हुसैन का है, जहाँ मैं आज भी जालिम को डरे हुसैन। मैं लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीनों पर, लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीनों पर, जो झुक सका न किसी से वो सर हुसैन का है, जहाँ मैं आज भी अब्बास ने वफा के खजाने लुटा दिए, अब्बास ने वफा के खजाने लुटा
مولا عباس کی شان میں 4 سے سماعت کریں حضرات. ہے منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے, منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. کس سے زمانہ سیکھے گا اب صنعت وفا, کس سے زمانہ سیکھے گا اب صنعت وفا. اس کاریگر نے ہاتھ ہی, اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے. عباس نے وفا کے درود بآواز بلند. نعرہ صلوات. جب کارواں کربا کارواں سالار بن, جب کارواں کر ہے خاک سر پر ڈالتا اس دشت ویراں سے, راہ میں ان بے کسوں سے تھا جو کوئی پوچھتا, کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو شاہ. ارے کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے اس حسینی قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ, کارواں سالار بن. آواز بلند. فاتحہ. درود بآواز بلند.
سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے، جتنے قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمرو سنا آن عمر کو مارا، خولیو شمرو سنا آن عمر کو۔ ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا، حرملا قید ہوا شکر خدا بندے لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، ارے پوچھا کیوں عرش مولا کو ہلایا ذا، تیر معصوم کے کیوں تو نے لگایا ذا، تیر معصوم کے کیوں تو نے لگایا ذا، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال بتا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس ستمارا نے کہا، تیر چھ تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کی رن میں نشانے سے خطا، تین تیروں نے تو کی رن میں نشانے سے خطا، ہوں مقیرہ لے پیغمبر کو ستایا میں، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، ایک تو مشق کو جب بھر کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک بار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، ارے تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، دوسرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں بیان، لائے ہاتھوں پہ جو اصغر کو میدان میں شاہ، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ اینٹھی تھی زباں، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شہ نے بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شہ نے بیان، تم کو خوف و غضا بے حضرت قہار، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، مالک سلطنت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بیٹے محمد والے محمد کے فعل میں پروردگار عالم آپ کی سزا قبول کرے. بہت ہی مختصر وقت میں پیغام عزاداری آپ تک پہنچانا ہے. قرآن مجید میں 4 سورے ایسے ہیں کہ جس میں سجدہ واجب ہے. انہی سوروں میں سے ایک سورے کا نام ہی سجدہ ہے کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو تمہارا امام بنایا اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہدون بامرنا، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لما صبرو، ان بنائے ہوئے نمائندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ صابر ہوں گے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہوں گے. یہ آیت کریمہ اس میں پروردگار عالم نے 3 باتوں کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، تم لوگوں میں سے امام ہم بنائیں گے. یعنی امام کا انتخاب یہ شورا کے ذریعے سے نہیں ہوگا، کمیٹی کے ذریعے سے نہیں ہوگا، الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگا. وجعلنا، ہم بنائیں گے امام. تو پہلی بات اللہ نے معین کر دی، بتا دی کہ امام بنانے کا اختیار ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. ان اماموں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے. کسی اور کا پیغام نہیں. جو پیغام ہوگا وہ الہی پیغام ہوگا.
اور وہ الہی پیغام کائنات میں پھیلی ہوئی تمام انسانیت تک یہ پہنچائیں گے۔ لما صبرو، جو ہمارا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ صابر ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر آپ کو جبر نظر آ جائے، اگر کہیں پر آپ کو ظلم و ستم نظر آ جائے اور اس کے بعد وہ ادعا کرے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، تو یاد رکھنا الہی نمائندے کی پہچان صبر ہے۔ اگر ظلم نظر آتا ہے تو وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ صابر ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری پہچان، کانو بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اللہ نے اپنے بنائے ہوئے نمائندے کی جو دوسری پہچان بتائی وہ یقین کی منزل پہ ہوگا، اور جہاں یقین ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں یقین ہوگا۔ تو اگر کہیں پر آپ کو یقین کی منزل نظر آئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے۔ لہذا علی آواز دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کائنات کے پردے میرے سامنے سے ہٹ جائیں تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ یقین کی منزل۔ اور جہاں پر آپ کو شک نظر آئے، مجھے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں لوگوں نے شک کیا کہ جتنا شک ہمیں آج پیغمبر کی نبوت پہ ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں شک نظر آتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بندوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کا سلسلہ بھیجا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری پروردگار عالم نے ائمہ معصومین کے کاندھوں پہ رکھی۔ انہوں نے 2 اہم پیغام ہم تک پہنچائے۔ ایک کا نام ہے احکام اور ایک کا نام ہے اقدار۔ اقدار کہتے ہیں ویلیوز کو۔ احکام زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہیں گے، اس میں تبدیلی آتی رہے گی۔ اگر آپ مسافرت پہ ہیں تو کہا گیا ہے کہ اب آپ 4 رکعتی نماز 4 رکعتی نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کو 2 رکعت پڑھنا۔ اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان میں آپ سفر کر رہے ہیں تو آواز دی گئی کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا، معاف ہے اس کے اوپر۔ جب واپس اپنے وطن پہنچے گا تو وہ اس کی قضا کرے گا، لیکن مسافرت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے احکام میں تبدیلی آتی رہے گی، وہ بدلتے رہیں گے، لیکن جو اقدار ہے ویلیوز ہے، انصاف، ظلم کے خلاف فیصلہ سنانا، انصاف کرنا، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک انصاف میں کبھی کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو گویا تم نے ظلم کیا ہے، یہ تم نے گناہ کیا ہے کہ تم نے اپنا پیٹ دیکھا، اپنے پڑوسی کا پیٹ نہیں دیکھا۔ اور خالی تم پر نہیں، اگر سارے محلے میں کوئی انسان بھوکا رہ رہا ہے تو اسلام آواز دے رہا ہے کہ سارے محلے والے گنہگار ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایک انسان بھوکا کیوں رہ گیا۔ یہ ہے ویلیوز، یہ ہے اقدار۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر کسی کی میت ہے
تو سب پر واجب ہے وہ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے. کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، انسانیت کے ناطے معاشرے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے. اگر میت ایسے ہی پڑی ہے تو معاشرے میں رہنے والے سارے انسان گنہگار ہیں کہ تم نے اسے غسل نہیں دیا، تم نے اسے کفن نہیں پہنایا، تم نے اسے سپرد خاک کیا. یہ ہے اقدار، یہ ہے ویلیوز. ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ صرف احکام پر عمل کیا. جو ویلیوز تھے، جو اقدار تھے، وہ ہم نے چھوڑ دی. بڑی توجہ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد. آپ لوگ ادھر بیٹھے تو میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں. ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھے. ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے احکام پر تو عمل کیا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خون بھی نکال رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ویلیوز تھے، جو اقدار تھے، ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. اپنی کمائی سے مارکیٹ میں جا کر آپ کچھ بھی خریدیں، یہ ہے کام. حلال کمائی ہے، آپ اسے خرید رہے ہیں. لیکن ویلیوز کیا ہے؟ جو روپیہ آپ نے کمایا ہے اس میں آپ نے اللہ کا، رسول کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہے اقدار. اگر اقدار کے بغیر آپ عمل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے عمل کیا، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے حلال کمائی کی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا حق ادا نہیں ہوا، امام کی نگاہ میں اس کا حق ادا نہیں ہوا. لہذا وہ حلال کمائی وہ حرام میں تبدیل ہو. ہم نے معاشرے کے سامنے جو دین پیش کیا ہے، ویلیوز کے بغیر، اقدار کے بغیر پیش کیا. بغیر اقدار کے پیش کیا ہوا دین مردہ ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، جو چیز مردہ ہوتی ہے اس کے پاس زندہ نہیں آتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. بھائی آپ غور کریں، اگر کوئی مردہ ہو تو اس کے پاس کون آئے گا؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ویلیوز کے بغیر، اقدار کے بغیر دین مردہ ہے. ویلیوز کے ساتھ دنیا کے سامنے دین اسلام پیش کریں تو وہ دین زندہ دین کہلائے گا. لوگ اس کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم نے لوگوں کے سامنے دو طرح کے اسلام رکھے ہیں. ایک اسلام ہے بنی امیہ کا اسلام، اور ایک اسلام ہے بنی ہاشم کا اسلام. دونوں کے فرق کو آپ دیکھیں کہ کون سا اسلام اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. جنگ احد میں دو فرقوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، کفر اسلام سے ٹکرایا. پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کی شہادت. تاریخ نے لکھا کہ ہندا یہ جناب حمزہ کے جنازے پہ آئی. اس نے جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اسے چبانے کی کوشش کی. جنگ احد میں لاشوں کی بے حرمتی ہوئی. جنگ احد میں شہداء کی توہین ہوئی. ایک بار صلوات پڑھیں محمد علیہ.
کلے کو بچا دے بس ایک نعرہ بس ایک نعرہ 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 حیدری وہ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا لاشوں کی توہین ہو رہی ہے کلیجہ نکال کے چھپایا جا رہا ہے مردوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی یہ ہندا نے ایک نیا دین پیش کیا اب اگر آج کے زمانے میں اگر ہمیں کہیں یہ منظر نظر آئے کہ جو لاشوں کی توہین کر رہا ہو جو کلیجے نکال کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو جو شہداء کی بے حرمتی کر رہا ہو تو عزیزان گرامی یاد رکھنا وہ ہندا کا چاہنے والا ہے محمد کا چاہنے والا نہیں ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد سے وہ اسلام محمدی نہیں ہے وہ محمد کا بتایا ہوا دین نہیں ہے وہ ہندا کا بتایا ہوا دین ہے اگر محمد کے دین کو پہچاننا ہے آئے خندق کے میدان میں کل کفر للکار رہا تھا کل ایمان مقابلے میں گیا تاریخی جنگ ہوئی جنگ ہونے کے بعد علی کی تلوار عمرو بن عبدود کی ٹانگ پہ پڑی ٹانگ کٹ کے دور جا گری عمرو بن عبدود زمین پر علی اس کے سینے پہ سوار ہوئے اس نے بے حرمتی کی مولا کی شان میں گستاخی لعاب دہن اٹھا کے پھر کرا اتنے بڑے دشمن کو قابو میں پانے کے بعد امیر المومنین سینے سے اتر آئے مسلمان کھڑے تماشا دیکھ رہے وہ زخمی ہے اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے اس کے باوجود کوئی اس کے نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر امیر المومنین آئے اس کا سر قلم کیا اور اس کے بعد عجیب منظر تاریخ نے نقل کیا سر کاٹنے کے بعد امیر المومنین نے وہ سر زمین پہ رکھا وہ ٹانگ جو کٹ کے دور جا گری تھی اس ٹانگ کو اٹھایا عمرو ابن عبدود کی باڈی سے اس ٹانگ کو لگایا اس کے پیروں کو صحیح کیا اس کے ہاتھوں کو صحیح کیا اس کی زرہ کو رکھا اس کی تلوار کو رکھا اور اس کے بعد سر اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں چلے عزیزان گرامی یہ محمد کا بتایا ہوا دین تھا کہ کل کفر ہے لیکن مرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے لاش کا احترام کیا جا رہا ہے علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں کل کفر کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا تو علی کو یہ کیسے برداشت ہوگا کہ کوئی مومن کی توہین کرے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ اسلام محمدی کہ جہاں پہ لاشوں کی تعظیم کا طریقہ سکھایا گیا پیغمبر اسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے کہ تبھی ایک جنازہ آیا پیغمبر اس جنازے کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے ساتھ میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر اسلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہا کہ یہ یہودی ہونے سے پہلے انسان تو تھا
ہم یہودی کی حیثیت سے تعظیم نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب انسانیت کے اعتبار سے محمد تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کی پیروی کرنے والے انسانیت کے خلاف ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آئیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ دین، یہ پیغام پیغمبر اسلام نے اور آل پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا، اور اتنا انسانیت کے ذہنوں کو بدلا کہ لوگ اس زمانے میں امیر المومنین کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ یا علی، ہم نے چوری کی ہے، ہمیں سزا دے۔ آج کون ہے کہ جو چوری کرنے کے بعد خود چلا آئے اور کہے کہ بھائی یہ تو میں نے چوری کی، آپ مجھے سزا دیں؟ لیکن ایسا نظام امیر المومنین نے قائم کیا کہ چور آگے کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ مجھے انصاف دلائیں، آپ مجھے پاک کر دیں۔ علی نے کہا کہ نہیں، کسی مجبوری میں تم نے چوری کی ہو؟ کہا نہیں مولا، کھاتا پیتا گھرانے کا تعلق رکھتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں نے چوری کی ہے۔ اس نے 3 بار اقرار کیا، میں نے چوری کی، میں نے چوری کی، میں نے چوری کی۔ امیر المومنین نے آواز دی کہ اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس پہ حد جاری کروں۔ اس کے ہاتھ قلم کیے، ہاتھ قلم کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتا ہوا راستے سے گزرنے لگا کہ میرا ہاتھ ساقی کوثر نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ حامل لوا نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ داماد پیغمبر نے کاٹا ہے۔ قصیدہ پڑھتا ہوا ایک ناسبی کہ جو دشمن امیر تھا، اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ تو کیوں ان کا قصیدہ پڑھ رہا؟ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا کہ ہاں اسی لیے تو میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی اس سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نگاہ میں۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ جب میں علی کے بارے میں سوال کروں گا کہ علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو وہ علی کو برا بھلا کہے گا، لیکن یہاں پہ منظر الٹا وہ علی کی اور تعریف کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خبر امیر المومنین کے کانوں تک پہنچی کہ آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا تھا وہ آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ علی کی خدمت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا تو تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین نے اس ہاتھ کو اسی جوڑ پہ لگایا، دعا کی، جیسا وہ ہاتھ پہلے تھا ویسے ہی ہاتھ دوبارہ ہو گیا۔ چاہنے دشمنان امیر نے کہا کہ جب ہاتھ کو جوڑنا تھا تو ہاتھ کو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی، تاریخی جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہاتھ کاٹا ہے کیونکہ وہ مجرم تھا، جرم کی سزا کے طور پہ ہاتھ کاٹا، ہاتھ جوڑا اس لیے کہ وہ علی کا چاہنے والا تھا، محبت کی جزا میں ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی۔ یہ ہے اسلام۔ آل محمد یا ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے چاہنے والے کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ بس ایک چیز ہے کہ آپ وہ کیریکٹر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ میں نے کل رات کی مجلس میں جو خطبت میں تھی اس میں ایک مثال دی تھی کہ صرف ائمہ معصومین کی تعریف کرنے سے ہمیں جنت نہیں ملے۔
کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی بات میں زحمت تمام کہ اگر ہم صرف تعریف کرتے رہیں علی یہ ہیں شہزادی وہ ہیں ہمارے ائمہ ایسے ہیں تو کیا تعریف کرنے سے ہمیں جنت مل جائے؟ بھائی یہ تعریف تو کافر بھی کر رہا ہے، تعریف یہودی بھی کر رہا ہے، تعریف عیسائی بھی کر رہا ہے، تو تعریف کرنے سے اگر جنت ملتی تو وہ سب جنت میں جاتے یا نہیں جاتے؟ بولے آپ لوگ تھوڑا منڈی ہلائے تاکہ میں سمجھوں جو بات کہہ رہا ہوں آپ ایگری ہیں۔ تعریف کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ آپ کو دلی جانا ہے، زیادہ تر افراد دلی والے، دلی جانا ہے اور دلی کی ایک بہت مشہور ٹرین ہے راجدھانی ایکسپریس، بہت تیز دوڑتی۔ آپ نے ٹکٹ نکالا اور کہا کہ مولانا چلیے ہم آپ کو دلی ٹہلا لا۔ پہنچا بامبے سینٹر پہ، آپ نے کہا کہ مولانا دیکھیے وہ راجدھانی ایکسپریس کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے ٹرین کو دیکھا، کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹرین ہے، بڑا اچھا نظام ہے اندر کا، بڑی صاف صفائی ہے، سروس اس کی بڑی اچھی ہے۔ میں کھڑا ہو کے اس ٹرین کی تعریف کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ایک بات بتایا کہ کیا ٹرین کی تعریف کرنے سے میں دلی پہنچ جاؤں؟ نہیں پہنچنے والا ہوں۔ تعریف کرنے سے اگر انسان مقصد تک پہنچ جاتا تو پھر اتنی پریشانیاں جھیلنے کی ضرورت۔ کہا تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس ٹرین میں بیٹھیں۔ جب میں ٹرین میں بیٹھوں گا ٹرین پٹری پہ دوڑے گی، جہاں جہاں ٹرین مڑے گی وہیں وہیں میں بھی مڑوں گا، جہاں ٹرین ٹھہرے گی وہیں پہ میں بھی ٹھہروں گا، اور نتیجے میں ٹرین مقصد تک پہنچے گی، دلی پہنچے گی تو میں دلی میں۔ تو عزیزان گرامی ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ٹرین میں سوار ہونا ضروری ہے۔ خالی کھڑے ہو کے تعریف کرنے سے انسان مقصد تک نہیں پہنچتا۔ تو اگر جنت تک جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے صرف اہل بیت کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کو آل محمد کے کردار میں ڈالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہمیں جنت ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہ کردار، وہ کیریکٹر ہمیں معاشرے کے سامنے پیش کرنا ہے کہ معاشرہ دیکھ کے کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسیروں کا غم منانے کے لیے۔ کربلا کے اسیر چہلم کا دل، حسین کی بوڑھی ماں کو پرسہ دینا ہے، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ مولا ہم شرمندہ ہیں۔ وہ عزاداری کا حق جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ جس طرح کے آنسو ہمیں بہانا چاہیے تھے، جس طرح سے ماتم کرنا چاہیے تھا، اس طرح کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ مولا ہم شرمندہ۔ ارباب عزا، کربلا ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی درسگاہ ہے۔ کربلا ہمیں ایثار سکھاتا ہے، کربلا ہمیں قربانی کا جذبہ سکھاتا ہے، کربلا ہمیں دوستی سکھاتی ہے۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ گنہگار حر جسے اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے حر کو کلیجے سے لگا، اور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کربلا ہمیں اور آپ کو بھی درس سکھا رہی ہے کہ اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس آ کے توبہ کر لے تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم اسے کلیجے سے لگا کے اسے معاف کرو۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ حبیب ابن مظاہر جیسا دوست، حسین نے خط لکھا، خط ملتے ہی حبیب دوڑے چلے گئے۔ یہ پیغام دوستی کا درس کربلا ہمیں دے رہی ہے۔ زہر خین جو
عثمانی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، جب قاصد حسین آیا ہے تو بیوی نے اصرار کیا کہ جب حسین بلا رہے ہیں تو جاتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ زوجہ کا کیریکٹر ہے کہ جو شوہر کو جنت تک پہنچا رہی ہے۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ جو کربلا والے ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے امامت پہ قربان کرنا ہے، یہ شہزادی زینب ہمیں سکھا رہی ہے۔ اپنے جگر کے پالوں کو کس طرح سے اسلام پہ قربان کرنا ہے، یہ کربلا کی مائیں ہمیں سکھا رہی ہیں۔ دین کتنا اہم ہے، دین کا مشن کتنا اہم ہے، اس کے لیے اگر اپنوں کی قربانی دینا پڑے، اس کے لیے اگر سروں سے چادریں چھن جائے تو سب برداشت کرنا پڑے گا، یہ شہزادی زینب ہمیں سکھا رہی ہے۔ ارباب ازا تاریخ مقتل نے لکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب یزید نے سید سجاد کو طلب کیا، کہا کہ سید سجاد آج سے تم آزاد ہو، ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا گیا، بیڑیوں کو علیحدہ کر دیا گیا، سید سجاد اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہاں رہ جاؤ، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو ہم مدینہ جانے کا انتظام کرتے ہیں۔ سید سجاد نے آواز دی کہ یزید میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ارباب ازا مقاتل نے لکھا کہ سید سجاد شہزادی زینب کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ہم سے کہا ہے ہم یہاں رہنا چاہیں رہ لیں، اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ چلے جائیں۔ ارباب ازا ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، بیٹا سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم مدینہ جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارے جو تبرکات لوٹے گئے ہیں وہ تبرکات ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ زینب نے ابھی جی بھر کے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، زینب نے اپنے بھائی پہ آنسو نہیں بہایا ہے۔ سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے۔ ارباب ازا ایک حجرہ خالی کیا گیا، شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئی، تبرکات آئے، ایک جلا ہوا جھولا آیا، رباب کی نگاہ جھولے پہ پڑی، بے اختیار علی اصغر یاد آیا۔ ارباب ازا شہداء کے سر آنے لگے، قاسم کا کٹا ہوا سر آیا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے لیا، علی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لیا، عباس کا کٹا ہوا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا، ایک ایک سر آتے گئے، بیویاں ان سروں کو لیتی گئی کہ تبھی تو ننھے ننھے سر آئے، کسی بیوی کا ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ارے زینب نے سنا، کہا ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے۔ مگر زینب اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی، زینب اپنے بھائی پہ آنسو بہائے گی۔ ارباب ازا یزید کے محل میں زینب ذکر حسین برپا کر رہی ہے، آواز دے رہی ہے، ظالم کے محل میں زینب حسین کی ازا قائم کر رہی ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ارباب ازا قافلہ تیار کیا گیا، قافلہ روانہ ہونے کو ہے، بیویوں کو دیکھا گیا، ساری بیویاں ہیں مگر بھابی رباب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب محل میں تلاش کر رہی ہے کہ رباب بھابی کہاں ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا رباب ایک ننھی سی قبر سے لپٹی، آواز دے رہی ہے، سکینہ بی بی، ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، سکینہ بی بی اٹھو، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، اے سکینہ بی بی۔ زینب نے تسلی دی، بھابی رباب چلیے۔ زینب رباب کہتی ہے، اے شہزادی، ارے رباب مدینہ جا کے کیا کرے گی، رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی، رباب کی گود بھی اجڑ گئی۔
ارباب ادا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ لٹا ہوا قافلہ چلا سرزمین کربلا میں. وہاں حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کی زیارت کر رہا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی جابر ارے جلدی جاؤ میرے بہن کا استقبال کرو میری بہن زینب آ رہی ہے. ارباب عذاب زینب جیسے ہی کربلا پہنچی زینب کو کربلا یاد آیا. زینب کو عاشور کا دن یاد آیا کہ کس طرح سے چاہنے والے قربان ہوئے. زینب کو بھائی کا وہ منظر یاد آیا کہ جس میں بھائی آواز دے رہا ہے کہ اے زینب اے رباب اے ام کلثوم علیکن منی السلام. بیویوں تمہیں حسین کا آخری سلام. ایک ایک کر کے حسین رخصت ہوئے خیمے سے باہر آئے. زلجنا کھڑا ہوا تھا. حسین زلجنا پہ سوار ہوئے کہ چل میرے گھوڑے. زلجنا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. حسین آواز دے رہے ہیں اے زلجنا مجھے معلوم ہے تو بھی تھک گیا ہے تو بھی پیاسا ہے. لیکن حسین کہہ رہا ہے اب حسین تجھے زحمت نہ دے گا یہ تیری آخری سواری ہے. زلجنا کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں. ایک مرتبہ زلجنا نے گردن ہلا کے پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا ننھی سی سکینہ پیروں سے لپٹی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. ارے جو بھی گیا واپس نہ آیا. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے سکینہ کو تسلی دی. سکینہ نے کہا بابا ایک مرتبہ آخری بار سینے سے لگا لے بابا. حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا. باپ کا سینہ ملا. سکینہ کو ذرا دیر کے لیے نیند آئی. ارے سونے کے بعد اچانک سکینہ بیدار ہو کے آواز دے رہی ہے بابا جائیے خدا حافظ. ارباب ادا حسین نے جاتے جاتے پوچھا سکینہ بی بی ابھی تو تم روک رہی تھی آخر اب جانے کو کیوں کہہ رہی ہو. سکینہ کہتی ہے بابا ارے میری آنکھ لگ گئی تھی بابا میں نے دیکھا دادی فاطمہ آئی ہے. اے بیٹی سکینہ میرے بیٹے کو جانے دے. ارے میرا بیٹا پیاسا ہے. جائے بابا خدا حافظ. آخری جملے حسین مقتل میں آئے. تاریخی جنگ کی میمنے کو میسرے میں بدلا میسرے کو میمنے میں بدلا. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی کہ تبھی کسی نے کہا حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. ارے جوان کا واسطہ ملا تلوار رکی. تلوار کا رکنا تھا. بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی. ارے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزے مارے کسی نے تیر چلائے. جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے پتھروں سے مارنا شروع کیا. صحرائے کربلا میں زہرا کا لال تنا تنا. آخری جملہ ادھر بہن ہے کہ جسے بھائی کی خبر نہیں مل رہی ہے. زینبیہ پہ آئی. دائیں طرف دیکھا بھیا جواب نہیں ملا. بائیں طرف دیکھا بھیا جواب نہیں ملا. ارے نشیب کی طرف دیکھ کے آواز دیتی بھیا اماں فاطمہ کی قسم میری بات کا جواب دو. ارے زیر خنجر نگاہ اٹھا کے بہن کو دیکھا. ارے بہن زینب ارے خیمے میں جاؤ تیرا بھیا زندہ ہے. زینب خیمے کی طرف پلٹی. جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا زمین کربلا میں زلزلہ آیا. فرات کا پانی نیزوں اجلا. ایک آواز گونجی علاقہ تو قتل
खबर का सुनना था, बीमार इमाम का शाना हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद, अरे तेरे बाबा की खबर नहीं मिलती। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो उठाना। और बाबे अल्लाह किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए। ज़ैनब ने लड़ते हाथों से खैमे का पर्दा उठाया। आबिदे बीमार ने अजब मंजर देखा, अरे नौके नेज़ा पे बाबा का सर, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐ फूफी अम्मा, अरे बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गई। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात हज व ज़ियारात के मुश्ताक हैं उन्हें हज व ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। इस दुनिया में जहाँ जहाँ शियायान हैदर कर्रार हैं, मखसूसन ज़ायरीन इमाम मज़लूम करबला, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान आज़ादारी मज़लूम करबला, मखसूसन दाइश और तकफीरी गिरोह, परवरदिगारा उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व मददगार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
آئی لیلا کرے نہ چوکر اس محل کا کماتا اس پر رحم نہ آیا یہ تو بتا دو تم نے بدلے میں کیا ہے پایا دانیں تو کر رہی ہے اس پہ خطا کماتا گر آخری دو شعر دوستوں ملائیے گا ماتم تام گھر گھر میں ہو علی ہائے عباس کے مرنے سے زینب کی آس ٹوٹی سیدانیاں یہ بولی قسمت ہماری پھوٹی اب کون ہے سہارا تقدیر ہم سے روٹی خیموں میں ہو رہا ہے اس کا وفا کا ماتم گر تام گھر گھر ہاشم لین تھم جا ایک ماں پکارتی ہے ہاتھوں سے پیٹ کر سے ایک ماں پکارتی ہے کند تیرا خنجر ایک ماں پکارتی ہے کر دو بلا نے دیکھا خیر نسا کماتا گھر چلائیے حشر ہم کریں گے
लहू हो गए तेरे घर चला होगा जब लहू शहीदों का आग में मिला होगा जब लहू शहीदों का आग में मिला होगा कायनात कमाओगी तेरे बड़ी मेहनत
हो चुका है घर बर्बाद। जय का सरसिना पर है हम सैयद सरकार। जय का सरसिना पर है हम सैयद सरकार। सजने गया हंसता
Imam